ایک خدا تین میں کیسے اس زمین پر کام کرتا ہے. رول کو اس کے خلاف کیے گئے گناہ جو ہے معاف نہیں ہوتے. خدا کی قدرت کو دیکھ کر، قریب سے دیکھ کر، خدا کی بات سن کر بھی لوگ نہیں مانتے. فرعون نے تب تک نہیں مانا جب تک اس کو خدا کی قدرت سے واسطہ نہیں پڑا. اگر میں جا کر کسی کو بتاؤں کہ یسوع مسیح سچائی ہے تو سب سے پہلے لوگ مجھے دیکھتے ہیں. 120 کی جماعت انجیل سنانے نکلی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے. خداوند کے نام کی ستائش ہو. آج پھر ایک نئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ جس کا نام ہے بٹوین گاڈ اینڈ ریئل لائف. ہماری اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ خدا اور انسانی زندگی میں کے درمیان ہم کن مشکلات سے، کن چیزوں سے، کن چیلنجز سے اور کن اچھی چیزیں سے، بڑھوتی کی چیزوں سے ہم گزرتے ہیں. تو آئیں، آج کے جو گیسٹ ہیں میں ان کو بہت دیر سے جانتا ہوں اور وہ بڑے پاورفل اور بہت زیادہ گہرے خدا کے خادم ہیں اور وہ بائبل ٹیچر بھی ہیں. اور مجھے اس لیے آج ذرا تھوڑی ایکسائٹمنٹ زیادہ تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی، کیونکہ آج ہم ان سے سیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں سے ہم ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہم ان کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. کیونکہ یہ خود بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور میرا تھوڑا سا شوق ہے کہ میں بھی خدا کے کلام کو ڈفرینٹ تھیولوجیز سے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے، ڈفرینٹ اینگل سے بیسیکلی دیکھوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سرل جیکب بھائی. میں ان کو بھائی کہوں گا کیونکہ میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم نے بچپن سے بھائی کہا ہے. تو ویسے یہ پرنسپل ہے اور ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور میں نے ان کو پرسنلی دیکھا ہے کہ لائف میں بڑھتے ہوئے. تو سرل بھائی تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. نیول بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا ہے، موقع دیا ہے آج اس پروگرام میں. تو سرل بھائی کیونکہ آپ بائبل ٹیچر ہیں تو ہم بات یہاں سے شروع کریں گے کہ سپوز ایک بندہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا اتنا، یا چاہے کرسچن ہے یا نان کرسچن ہے پر کہلاتا چاہے کرسچن ہے، بٹ اس کا اتنا، کیونکہ آپ بائبل ٹیچر ہیں، اس کا اتنا کلام پر فوکس نہیں ہے یا وہ کلام کو اتنا ضروری نہیں سمجھتا. تو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دا ورڈ ٹو ہم کہ بائبل کیا ہے اس کے لیے؟ یہ ذرا ایک مشکل سا سوال ہے، اور مشکل سوال اس لیے ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں ہر شخص کے ساتھ جو سچائی کا معیار ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے، اور آپ جس شخص سے ملیں گے اس کا ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے زندگی کے تعلق سے. اور کیونکہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ٹھیک سمجھتا ہے اس لیے اس کو یہ سمجھانا کہ بائبل مقدس جو ہے یہ سچائی ہے، یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ ناممکن بالکل نہیں ہے. اب یہ ناممکن کیوں نہیں ہے یہ بھی ویری کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ میری بات کریں گے تو جو میرا خدا کا تجربہ ہے یا بائبل مقدس کا تجربہ ہے میں اس کے حساب سے ایک شخص سے بات چیت کروں گا. اگر آپ اپنی بات کریں گے تو جو آپ کا خدا کے ساتھ تجربہ ہے یا بائبل مقدس کے ساتھ تجربہ ہے آپ اس کے حساب سے اس شخص کے ساتھ بات کریں گے. اور یہ ویریشن جو ہے کہ کس طرح سے ہم کس شخص کے سامنے سچائی رکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ہمارے خدا کے ساتھ ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے. میں پھر سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اپنے آپ کو خدا کا سچا کلام ثابت کرتی ہے. بہت سارے ریفرنسز ہیں بائبل مقدس کے اندر جو بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس سچائی ہے، بائبل مقدس ہر شخص کی جو اس زمین پر بستا ہے ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی شخص نہ خدا کو سمجھ سکتا ہے، نہ خدا یسوع مسیح کو سمجھ سکتا ہے، نہ روح القدس کو سمجھ سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کے اندر یہ جو سچائی ہے کہ ایک خدا تین میں کیسے اس زمین پر کام کرتا ہے اور مکمل شخصیات میں کام کرتا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کو نہیں سمجھ سکتا. ایون انسان جو ہے وہ اس زمین پر اپنے ہونے کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا اگر وہ بائبل مقدس کو خدا کے کلام کے طور پر قبول نہیں کرتا. لیکن میں بائبل مقدس کے ریفرنسز آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، کیونکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو سنتے ہیں اور آپ خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کے اندر ان ریفرنسز سے واقف ہیں. اور اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ کہیں سے بھی اس کی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. آج کل بہت آسان ہے،
جو بھی سننے والے ہیں، آپ گوگل پہ جا کر بائبل مقدس خود کو سچا خدا کا کلام کیوں کہتی ہے لکھ لیں، انگلش میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، آپ کو سارے ریفرنسز مل جائیں گے، گوگل آپ کی مدد کر دے گا۔ لیکن جس بات میں گوگل آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے، کس طرح سے ہم کسی کو کنونس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر چلنے سے پہلے میں ایک اور بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر جو بہت سارے طریقے ہم دیکھتے اور سیکھتے ہیں جن سے کسی ایسے شخص کو جو خدا کی ذات کو نہیں مانتا کنونس کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک بڑا طریقہ جو ہے وہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ بالکل۔ جب ہم بنی اسرائیل کی کہانی پڑھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو خروج کی کتاب کے 3 باب میں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تجھے بھیجتا ہوں، موسیٰ کا سوال یہ تھا، اچھا میں یہ پہلے ایک چھوٹی سی بات واضح کر دوں کہ پوری کہانی میں نہیں بتانے لگا، آپ کو جسٹ ریفرنس دے رہا ہوں، پوری کہانی آپ بائبل مقدس کھول کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ موسیٰ کا مسئلہ یہ تھا کہ تو مجھے بھیجے گا تو لوگ نہیں مانیں گے، جب میرے لوگ نہیں مانیں گے، بنی اسرائیل نہیں مانیں گے، تو خدا جو فرعون ہے وہ میری کیسے مانے گا، کیونکہ فرعون تو اس وقت اس دنیا کا خدا تھا۔ اور اگر موسیٰ جا کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے عبرانیوں کے خدا نے بھیجا، میرے لوگوں کو جانے دے، جو کہ ہم آگے دیکھتے ہیں بھی وہ بار بار جا کے کہتا ہے کہ بھائی جانے دے، وہ نہیں مانتا۔ تو خدا نے موسیٰ کو جو طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ میں نے تیرے ہاتھ کے اندر معجزات رکھے ہیں، تو جا کر وہاں پر عجیب کام کر، جس سے فرعون کو پتہ چلے گا اور بنی اسرائیل کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے۔ حالانکہ خدا نے موسیٰ کو اس کے پوچھنے پر یہ بتایا، اپنا نام بھی بتایا، اس نے کہا جا کے کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے بھیجا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ساری باتوں کے باوجود، موسیٰ پھر بھی ریلکٹنٹ ہے جانے کے لیے کہ میں جاؤں اور جا کر کیسے کروں۔ اب یہاں پر جو میں سمجھتا ہوں موسیٰ کا جو چینج ہے، ایک تو چینج اس کا وہ ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں جب مصر سے بھاگا ہے اور مدیان میں آیا ہے، اگلے 40 سال کے بعد خدا اس کو ملا، 40 سال میں اس کی زندگی میں کافی چینج ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں پر جو چینج ہے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی ان ساری باتوں کے ساتھ جب خدا اس کو پریکٹیکل کرواتا ہے معجزات کا، پہلے اس کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، پھر اس کا ہاتھ جو ہے وہ کوڑی ہو جاتا ہے، اور جب ہاتھ پھر اس کا دوبارہ سے ہیل ہوتا ہے اور جو لاٹھی ہے وہ واپس لاٹھی بن جاتی ہے سانپ سے، تو یہ جو ایکسپیرینس ہے خدا کی قدرت کا، خدا کی ذات کا، فیس ٹو فیس ہو کر، بیسیکلی یہ ہے جو موسیٰ کو کنونس کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود جو موسیٰ ہے وہ کہتا ہے اینڈ میں کہ خدایا تو کسی اور دیہاتا ہے پیغام بھیج لا، اور پھر خدا تھوڑا سا اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے اور موسیٰ جاتا ہے۔ اور 7واں باب جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جب خدا موسیٰ کو یہ کہتا ہے، یہ 2 اہم چیزیں غور کرنے کی ہیں، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم کسی کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں۔ موسیٰ کو خدا پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہارون جو تیرا بھائی ہے اس کو کر دیتا ہوں کیونکہ وہ فصیح ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری بات خدا موسیٰ کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے ہارون کے لیے خدا ٹھہراتا ہوں۔ اور پھر جب خدا موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے تو 7ویں باب کی پہلی آیت میں خدا موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا ہے۔ اب میں آپ کو جو بات بیچ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ خدا اور موسیٰ کا ریلیشن شپ ہے جو اس حد تک جا رہا ہے کہ خدا موسیٰ کو مضبوط کر کے بھیج رہا ہے کہ خدا پر پورے یقین کے ساتھ وہ جائے، اور نہ صرف اپنے بھائی کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کرے جو خدا اس کو کرنے کے لیے دے رہا، بلکہ فرعون جو اس وقت کی دنیا کا خدا ہے اس کے لیے بھی خدا ثابت ہو، کیونکہ فرعون بھی خدا کو نہیں مانتا، اور بنی اسرائیل بھی اس وقت وہ لوگ ہیں جو اس حد تک اب دکھ اور تکلیف میں مبتلا تھے فرعون کے ہاتھوں کہ وہ اس بات سے ایک طرح کے نالا تھے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے،
اگر ہمارا خدا ہے تو کہاں ہے خدا؟ ہم تو ایک عرصے سے اس چکی میں پیس رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور خدا ہماری سن ہی نہیں رہا. سو وہ خود بھی اس وقت جو بنی اسرائیل ہیں وہ سچے خدا کی اس پہچان سے جو کسی وقت میں ان کے باپ دادا کو حاصل ہوا تھا ابراہیم سے شروع ہو کر اس وقت اس سے ہٹے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اب موسیٰ نے جا کے ان کو کنونس کرنا ہے، اور موسیٰ نے جا کر فرعون کو کنونس کرنا ہے کہ جو خدا ہے وہی خدا ہے. کیونکہ آپ خدا کو جو سچا خدا ہے اور بائبل مقدس کو علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ اکٹھے موو کرتے ہیں. خدا موو کرتا ہے تو بائبل مقدس جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. خدا کلام کرتا ہے، بولتا ہے، وہ ہوتا ہے. یہاں بعض اوقات وہ نہیں بھی ہوتا کیونکہ خدا لوگوں کے وسیلے بات کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ان کی ہی وجہ سے بائبل مقدس وجود میں آئی ہے جو ہمارے پاس پہنچی ہے. بائبل مقدس دو ہی طرح کی باتیں ہمارے سامنے رکھتی ہے. ایک یہ ہے کہ جو خدا کی بات مان لیتا ہے وہ کیسے خدا کی وجہ سے اس زمین پر سرفراز زندگی جی سکتا ہے اور ابدیت بھی پا سکتا ہے، اور جو خدا کی بات نہیں مانتا ہے وہ کیسے اس زمین پر بھی مشکل میں رہ سکتا ہے، اور ایون اگر اس زمین پر بہت کچھ حاصل بھی کر لے تو اس کی ابدیت جو ہے وہ خدا سے علیحدہ ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا. تیسری نہ کوئی بات ہے نہ کوئی رستہ ہے پوری بائبل مقدس کے اندر. ایسی جیسے آپ بات کر رہے تھے کیونکہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور ہم نے شروع میں بیسیکلی یہ پرسپیکٹیو بنایا کہ ایک بندہ ہے جو نہیں جانتا، کریکٹ. مجھے اس پہ مطلب کہ آپ نے بھی وہ بات بولی، میں اس کو اپنے لفظوں میں بیسیکلی کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا یہ ڈائریکشن صحیح ہے یا ڈفرینٹ ہونی چاہیے اس ڈائریکشن کو. خدا جب موزز ہے، جب اس کو خدا نظر آتا ہے تو برننگ بش میں وہ اس کو کہتا ہے تو کون ہے، تو اس کو اپنا نام بتا رہا ہے، بیسکلی اس کو ورڈ دے رہا ہے کہ آئی ایم ہو آئی ایم. بٹ ورڈ از ناٹ ریلیونٹ اور ورڈ از ناٹ انف فار ہم. وہ نف نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو پھر ہو رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو نے کہہ تو دیا ہے میں جو ہوں سو ہوں، کہ تو سب کچھ ہے، تو یہوہ ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، جو بھی ہم مطلب کہ ہم ایکسپلینیشن جتنی مرضی بڑھا لیں اس کی مگر سمرائز کرنے میں. بٹ ہی وانٹس اے پریکٹیکل سائن فار اٹ، اور پریکٹیکل سائن کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یار تو ایرن کو کر دے. میں اس کو ایسے ریلیٹ اگر کروں اس کو کہ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ آج کل بھی جو اکثر لوگ جو کلام پڑھتے ہیں یا کلام سیکھ رہے ہیں، کلام سیکھنے ایک اچھی بات ہے اور وہ ضروری ہے، مگر اس کو جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ اس کو عملی طور پہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھنا کہ پریکٹیکلی وہ کلام آپ کے اندر جو ہے وہ کام کتنا کر رہا ہے. اور وہ کلام کی جیسے آپ نے بات کی پاور کی، تو وہ کلام کی جو پاور ہے آپ کے اندر کتنی شو ہو رہی ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ فار اٹ. ایسے ہی ہم کر رہے ہیں، اور وہی پاور جو ہے وہ اگر آپ موزس کی سٹوری دیکھیں وہ پاور ہی ہے جو شو کر رہی ہے اس کو. سارا بول تو وہ خدا کا کلام اندر لے کر آ رہا ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ بھائی تو نے جانا ہے تو جانا ہے، یہ ہوگا تو ہوگا. اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ اس پاور کی مینیفسٹیشن سے بڑھ رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اس طرح، اگر ڈفرنٹلی بھی تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہم دونوں باتوں کو کہہ سکتے ہیں. موسیٰ جتنی دفعہ جاتا ہے فرعون کے پاس، ہر دفعہ موسیٰ خدا کی ذات پر اپنے یقین میں گہرا ہو رہا ہے. اصل میں جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں یا ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے کسی کو کنونس کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے میں یہ موسیٰ کی سٹوری بعد میں ایک اور ریفرنس کوڈ کروں گا اور پھر پریکٹیکلی اپنی ذات کا بتا کے پھر اس پر ہم آئیں گے کہ بھئی ایسے کسی کو کنونس کیا جا سکتا ہے. ادروائز چیزیں زبانی کلام سناتے رہنے سے کنونس نہیں کیا نہ ہو سکتا. سو موسیٰ کی کہانی کے اندر میں آپ کی بات کوئی وہ باتیں وہی ہیں، سیم ہیں، آپ کی بات ریلیونٹ ہے. چیزیں آگے تھوڑی دیر بعد آگے جائے گی تو آپ دیکھیں گے آپ کی باتیں ہماری باتیں آپس میں مل جائیں گی. موسیٰ فرعون کو جا کر 10 دفعہ تو کہتا ہی ہے کیونکہ 10 آفات آتی ہیں وہاں پر، اور جب وہاں کے پلوٹھے مرتے ہیں تو پھر جو موسیٰ ہے ان کو جانے دیتا ہے، ساری قوم کو، سب کو، جیسے خدا چاہتا ہے. یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فرعون نے تب تک نہیں مانا جب تک اس کو خدا کی قدرت سے واسطہ نہیں پڑا. ایون خدا کی قدرت کا تجربہ کرنے کے بعد بھی فرعون اپنی پوری فوج لے کر پیچھے چل پڑا، اور فرعون جو ہے وہ اپنی ساری فوج کے ساتھ غرق ہو گیا. یعنی کوئی بھی شخص تب تک خداوند یسوع مسیح کو
یا خدا کو یا خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا جب تک اس کو خدا کا، خدا کی ذات کا، خدا میں یسوع مسیح کا یا روح القدس کا یا خدا کے کلام کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور قدرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اچھا ویسے مگر قدرت تو پہلی آفت میں بھی اس نے دیکھ لی تھی، مگر سخت ہو گیا تھا۔ اب یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو انسان ہے نا وہ ویریشن ہے، ایک اتنی زیادہ متفرق قسم کے لوگ ہیں زمین پر، کوئی ایک دفعہ میں مان جاتا ہے، کوئی 2 دفعہ میں مانتا ہے، کوئی 10 دفعہ میں مانتا ہے اور کوئی 10 کے بعد بھی نہیں مانتا، بہت ڈھیٹ ہوتا ہے، بہت ڈھیٹ ہوتا ہے، نہیں مانتا۔ خدا کی قدرت کو دیکھ کر، قریب سے دیکھ کر، خدا کی بات سن کر بھی لوگ نہیں مانتے، ایسا بھی ہے اس زمین کے اوپر۔ سو ہم جس طرح جا سکتے ہیں، جس حد تک جا سکتے ہیں یا جس طرح سے خدا چاہتا رہا موو کرے، ہمیں تب تک موو کرنا ہے۔ آگے کسی کا جو چینج ہے ٹوٹل، وہ پھر رول قدس کے ہاتھ میں ہے، اور بعض اوقات لوگ رول قدس کے بات نہیں سنتے، اس لیے یہ کہا گیا کہ رول قدس کے خلاف کیے گئے گناہ جو ہے معاف نہیں ہوتے۔ اور اگر میں غلط نہ ہوں، یہ بھی تو ہے نا کہ لکھا ہوا ہے کہ میں اس کا دل سخت کر دوں گا۔ یہ پھر بات ڈیوڈ بھائی دوسری طرف چلی جائے گی، تو اس کے بعد نا یہ ہم یہ پورا کر لیں، پھر اس کے بعد اس بات پر آ جائیں گے کہ سخت کر دوں گا، ادروائز پھر آپ اس بات پہ چل پڑے تو پہلی رہ جانی ہے، تو پہلی پوری کر لیں تو پھر اس طرف ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں پالوس کو، اعمال 9 باب میں پالوس رسول جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، یعنی ساؤل کنورٹ ہو کر پالوس بنتا ہے اور پھر خدا اسے رسول بنا دیتا ہے۔ اور پالوس کی جو کنورژن ہے، جب اس کا چینج ہونا ہے، جو بدلنا ہے، اس کے بعد جب وہ انجیل لے کر جاتا ہے، اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں جب روح القدس کا پیغام آتا ہے کہ پالوس اور برناباس کو اس خدمت کے لیے جس کے لیے میں نے بلایا علیحدہ کر دو، تو وہ اپنے مشنری سفر پر نکلتے ہیں۔ تو آپ اگر پہلا مشنری سفر، دوسرا، تیسرا پالوس کا سفر جو ہے، یعنی خدمت کے وہ ٹائم جو ہے جن میں وہ بات کرتا ہے، اگر آپ غور کریں گے 2 باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک یہ کہ پالوس جو ہے وہ پہلے یہودی عبادت خانوں میں جاتا ہے اور وہاں پر کلام کھولتا ہے، اور کلام کھول کے ان کو ریفرنس دے دے کے بتاتا ہے کہ یہ خدا جو یسوع مسیح میں اترا زمین پر، یہی وہ مسیح ہے جس کی تم تلاش کرتے تھے۔ بالکل ایسے کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن جب پالوس یہ بات چیت کرتے کرتے غیر قوموں کی طرف، یعنی جو اس وقت یہودی نہیں تھے، جن کو غیر قوم اس وقت کہا جائے، اس طرف کنورٹ ہوتا ہے، تو پالوس کلام کی بات کرتے کرتے، سچائی دیتے دیتے، ایک دوسری جو بڑی بات ہوتی ہے پالوس کی خدمت کے اندر آپ دیکھیں گے وہ معجزات ہیں۔ بالکل، اور ایسے ہائی لیول کے بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا پالوس کے ہاتھ سے خاص خاص معجزات کرواتا تھا۔ اور پالوس اور برنابا جا رہے ہیں، تو ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں الماس جادوگر کا ذکر ہے۔ جب تک الماس جادوگر جو ہے وہ اندھا نہیں ہوا پالوس کے کہنے سے، تب تک جو اس کا مالک تھا، جو سینئر تھا، میرے ذہن سے نام سلپ ہو گیا، وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ بالکل۔ لیکن جب وہ ایمان لے آیا ہے تو اس کے بعد وہ پالوس کے لیے خدمت اور یہ تھرو آؤٹ پالوس کی خدمت کے اندر رہے گا۔ بات میں آپ کو اور لمبے حوالہ جات اور چیزیں پھر اس پر ہم نہیں جاتے، لیکن پیٹرن یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے اگر آپ کسی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک تیسری بات جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ضروری بات ہے موسیٰ کے ساتھ، پالوس کے ساتھ، جن کے میں نے بات کی، اور آپ بائبل مقدس کے ہر اس شخص کے ساتھ، اس زمین پر موجود ہر خدا کے بندے کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس کے بغیر کام مکمل نہیں ہوتا، کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں کیا ان کی اپنی زندگی میں وہ نظر آتا ہے، وہ چینج ہے۔ پالوس جس مسیح کی منادی کرتا ہے، یا اگر ہم 12 رسولوں کی بات کر لیں جو پہلے رسول تھے، جس کی وہ منادی کرتے ہیں، لوگ ان کی زندگی کے اندر اس مسیح کی جھلک بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ جس محبت کا وہ ذکر کرتے ہیں، اس محبت کی جھلک بھی دیکھتے ہیں۔ اور میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جو روم کی حکومت تھی اس وقت، وہ اس وقت دنیا کی سب سے پاورفل حکومت تھی، اور وہ اپنے زور سے، طاقت سے، طریقہ کار سے ہر بات کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ لیکن جب یہ لوگ 120 کی جماعت
انجیل سنانے نکلی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے. انہوں نے طاقت بھی لگا لی, زور بھی لگا لیا, بربادی کر کے بھی دیکھ لی, ہیکل بھی تباہ کر دی, اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا بھی. آپ پالوس کی کہانی میں پڑھتے ہیں. لیکن وہ اس انجیل کی سچائی کو, یسوع مسیح کو, خدا کو, کلام کو, بائبل مقدس کو روک نہیں پائے. اور اس کی جو عملی وجہ تھی, پریکٹیکل ریزن تھا. اگر آپ ہسٹری پڑھیں یا بائبل مقدس مال کی کتاب کو تھوڑا غور سے پڑھیں تو جو کچھ یہ منادی کرتے تھے, جو کچھ یہ سناتے تھے, جو کچھ یہ کہتے تھے, ان کی شخصیت اس کی گواہی دیتی تھی. اور لوگ اس محبت کو دیکھنے کے بعد بھول نہیں سکتے تھے, پلٹ نہیں سکتے تھے, پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے. جو تجربہ کر لیتا تھا وہ دیکھ لے یہ سچائی ہے ابھی. وہ پھر بھاگتے نہیں تھے. پھر مشکل حالات میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں, دکھوں میں وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہتے تھے. اور جب یہ ہٹلر کا دور تھا تو میں جرمن کے ایک پاسٹر کی زندگی پہ پڑھ رہا تھا. نام تھوڑا مشکل سے ہے, میں لینے کی کوشش کرتا ہوں. ڈائٹریٹ بونائفر سم تھنگ لائک دیٹ. ایگزیکٹ اب آپ اس کا پروننسیشن خود چیک کر سکتے ہیں. وہ بندہ ہٹلر کے ظلم سے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی چھوڑ کے چلا گیا, امریکہ, یو کے, اور وہاں جا کے اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں کیسا خادم ہوں, میری کلیسیا مار رہی ہے, میں چھوڑ کے واپس آ گیا. اور اس بندے کی کتاب ہے, بڑی کمال کتاب ہے, گریس کے اوپر. یہ کہتا ہے جو مسیح نے فضل کیا ہے وہ ایسی چیپ گریس نہیں ہے جیسی معذرت کے ساتھ آج کل ہم دیکھتے ہیں. وہ فضل بہت قیمتی فضل ہے. اور سادہ زبان میں وہ بندہ واپس آیا, اپنی کلیسیا میں آیا, وہیں پر لوگوں کے ساتھ دکھ اٹھایا, اور پھر اس نے وہیں پر ہمارے کہنے کے مطابق جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے جام شہادت نوش کیا. ہٹلر نے اس کو قتل کروا دیا. تو پھر جو مسیحی ہے, جو مسیح کو کلام کا تجربہ آگے رکھتا ہے, پھر لوگ اس سے کنونس ہوتے ہیں. اس کی ذات کو پہلے اینالائز کیا جاتا ہے. اگر میں جا کر کسی کو بتاؤں کہ یسوع مسیح سچائی ہے تو سب سے پہلے لوگ مجھے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں زمین پر اب یسوع مسیح کا نمائندہ ہوں. جیسے یسوع نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں, تم دنیا کا نور ہو. میں بائبل مقدس کی باتیں تو سنا سکتا ہوں, بہت کچھ بتا سکتا ہوں, لیکن جب تک لوگ میری زندگی نہیں دیکھتے. ایک اور بات جو بڑی ضروری ہوتی ہے کسی کو بھی کنونس کرنے کے لیے, وہ روح القدس کی گائیڈنس ہے کہ روح القدس آپ کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں ایک اور کورس ایک وقت میں اسٹڈی کر رہا تھا. ایک شخص خدا کا خادم, اس کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی, تھوڑی بزرگ عورت تھی, اور وہ پورا 1 سال, مختصر بات یہ ہے کہ جا کے جتنے اس کو ریفرنس بائبل میں توبہ کے, نجات کے, یسوع کے خون کے کفارت سارے سنائے, اور کہتا ہے کہ وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی. وہ ان کی ایک چیئر ہوتی ہے جس کو وہ راکنگ چیئر کہتے ہیں, اس کے اوپر وہ لیٹتی تھی ایسے اور آرام سے بس, اور وہ باتیں کرتا, کلام سے رتی بار اثر نہیں ہوتا. اور ایک رات 1 سال کے بعد خدا کی حضوری میں بیٹھا, خدایا میں کی کراں, جنہ مینوں کلام آندا سارا تے میں سناتا ہے, انہیں تے اثر ہی نہیں ہوندا. اور پھر اس کو رول کو اس کی گائیڈنس ملی کہ تو کل جا, تو کلام نہیں سنانا, تو نے جا کے اس کو کہنا ہے کہ خدا عورتوں سے بھی محبت رکھتا ہے. کہتا میں گیا, میں نے جا کے اس عورت کو بتایا کہ خدا عورتوں کو بھی پیار کرتا ہے. کہتا میرے 1 سال کے بعد پہلی دفعہ میں نے دیکھا, میری اس بات کے بعد وہ عورت جو ہے وہ اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کے بیٹھی, اور اس نے میرے سے پوچھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. کہتا پھر میں نے بائبل میں سے بتایا کہ کیسے خدا خواتین سے بھی پیار کرتا ہے اور ان کو استعمال کرتا رہا. کہتا اس کے بعد اس عورت نے کلام کی سچائی کو قبول کیا. اب یہ ڈپینڈ کرے گا, اگر میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, کچھ آپ سننے والے ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ کا خدا سے ریلیشن شپ کتنا ہے, آپ کو خدا کا اور اس کے کلام کا تجربہ کتنا ہے, آپ کے اندر خدا کی سچائی کتنی ہے اور قدرت کتنی ہے. کہنے کی حد تک نہیں, باتوں کی حد تک نہیں, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ کھانے پینے پر نہیں ہے,
یہ خدا کی قدرت پر موقوف ہے. وہ قدرت جو ہے وہ کردار کی بھی ہے, وہ قدرت جو ہے وہ اعمال کی بھی ہے, وہ قدرت خدا کی محبت کی بھی ہے, اور وہ قدرت خدا کے جلال کی بھی ہے, یعنی جس سے معجزات اور شفائیں مینیفیسٹ کرتی ہیں. لوگ آپ کو دیکھیں گے, لوگ آپ سے کلام سنیں گے, آپ جتنے مرضی ریفرنس دیں, لیکن اگر آپ کی زندگی کلام کی ان سچائیوں کے مطابق ہے نہیں, اور دیکھنے والا آسانی سے آبزرو کر لیتا. آج کل دنیا بہت چلاک ہے, بہت ہوشیار ہیں لوگ, فوراً آبزرو کر لیتے ہیں, او یار ہمیں گلیں ہی سنا رہے ہیں. ایک سادہ سا سوال ہے, اگر آپ مجھے آ کر کہتے ہیں کبھی میں جس یسوع کو مانتا ہوں وہ سچائی ہے, جس بائبل کو میں مانتا ہوں وہ سچائی ہے, تو میرا حق ہے میں آپ سے پوچھوں کہ ڈیوڈ بھائی آپ مجھے بتائیں نا, اس سچائی نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ آپ تو مجھے کل بھی ویسے ہی نظر آتے تھے, آج بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں. بالکل ایسے, یعنی آپ تو پہلے بھی وہی جو تھے آج بھی وہی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں میں 10 سال سے کرسچن ہوں, مسیحی ہوں, انجیل سناتا ہوں. تو بھائی نہ تیری زندگی بدلی, نہ تیری سوچ, نہ خیال, نہ تیرے ارادے, نہ تیریاں گلاں, تو نہ ہی فزیکلی کوئی فائدہ ہویا, آج بھی سارا کچھ اونجی ہے. تو بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس مسیح کو قبول کروں؟ کہ آپ کو اگر کسی کو کنونس کرنا ہے, یقیناً انجیل آنی چاہیے, بائبل مقدس آنی چاہیے, ریفرنس پتہ ہونے چاہیے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ کا خدا سے تجربہ, آپ کی زندگی کے اندر خدا کی قدرت کی مینیفیسٹیشن, اور قدرت کی میں نے 1-2 اقسام آپ کو بتائی ہیں, اور بھی بہت ساری ہیں, اور پھر رول کو اس کی گائیڈنس, پھر آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں, ادروائز ممکن نہیں ہے. میں نے بھی پرسنلی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈبیٹس کہہ لیں, یا ہوتی ہے آپ کو پتہ یونیورسٹیز میں ڈبیٹ ہی ہوتی ہے بیسیکلی, اور جب آپ اکیلے کرسچن بچے ہو تو آرگیومنٹس ہی ہوتے ہیں وہ سارے, اور وہ جیتنے کے لیے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ پرسنلی اپنی لائف میں فیل کیا, آرگیومنٹیٹیولی میں نے کسی کو جیتنے نہیں دیا. بلکہ میں دوسری چیزیں بھی پڑھتا تھا اور ڈفرینٹ ریلیجنس کو اسٹڈی کرتا تھا, بٹ میں نے یہ چیز دیکھی کہ آرگیومنٹس یا اس کا آرکیولوجیکل پروفس یا اس کی مطلب کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آپ ڈسکس کر کے نا, چاہے آپ بات میں تو آپ اگلے کو ہرا رہے ہو, لائک ہی ڈزنٹ ہیز این آنسر ٹو دیٹ, یہ تو ہو سکتا ہے, بٹ وہ کنورشن نہیں کرتی. نہیں, بلکہ میں نے اپنے آرگیومنٹس میں کبھی کسی کو کنورٹ نہیں کیا. اور میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ ان آرڈر ٹو کنورٹ پیپل یو نیڈ دی پاور آف دی ہولی اسپرٹ, یو نیڈ دی پاور آف دی ورڈ ٹو شو کہ وہ آپ, میں نے اب کئی لوگوں سے ایسی بات ہوئی, مطلب کہ ناٹ ان ہنڈریڈس بٹ لیس دین 100 پیپل, انہوں نے جب میرے سے بات پوچھی نا کرسچینٹی کے بارے میں یا ڈفرینٹ کلام کے بارے میں, اسپیشلی وہ بائبل کے, آپ کو پتا بائبل ایک ہاٹ ٹاپک رہتا ہے ہمارا ہمیشہ بات کرنے, میں نے نا ان کو ایک بڑا مزے کا جواب دیتا تھا. میں نے کہتا تھا یار بائبل سچی ہے جھوٹی ہے مجھے نہیں پتا, مجھے یہ چیز پتا ہے کہ اس بائبل نے نا میری زندگی میں یہ کام کیا, اور اگر تو کہے تو میں بھی تیرے دعا کروں تو بھی تیری زندگی میں بھی ہوئے گا. تو میری شکل دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. اکثر لوگوں نے جب ٹرینٹی پہ بات ہوتی تھی نا تو کہتے تھے آپ اس طرح ایکسپلین کرو, میں کوسچن پہ کوسچن ہو رہے ہیں, اور میں بڑا بیسکلی ٹرینٹی کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو میں کہ یار مجھے نا تجھے نہیں سمجھ آ رہی, ڈز ناٹ میٹرز, واٹ میٹرز از کہ یار اگر میرا خدا ہے, اگر میرا خدا پاورفل ہے, اگر میری بائبل پاورفل ہے, تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ خدا یہ کرتا ہے, تو جسٹ دیٹ, تجھے کوئی منتر نہیں پڑھنا, نہ تمہیں کوئی بڑی باتیں شاتیں کرنی ہے, جسٹ سے اٹ کہ اف یو آر ریئل دین ریویل یور سیلف ٹو می. اور میں نے ایسے پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں میرے سامنے کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار ہم بیٹھے تو ایک عجیب سی پریزنس آ گئی ہمارے پاس, وہ نہیں پتا تھا کیا ہے, وہ کہتے یار وہ کیا تھا. تو کئی لوگ کیونکہ تھوڑے ایتھسٹ ٹائپ فرینڈس بھی ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ ڈفرنٹ انرجی آ گئی ہمارے پاس. تو کہتے یار یہ تو اچھا تو اس میں موو کرتا ہے. میں کہ یار کیونکہ آئی بلیو ان اے پریکٹیکل گاڈ, اور اگر آپ نے کرسچینٹی کو پروو کرنا ہے یا بائبل کو پروو کرنا ہے, کیونکہ ایک بڑا ہاٹ یہ رہتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو پروو اٹ, صحیح ہے. مطلب کہ ڈسکشنز میں اتنا اب وہ نہیں, میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ بٹ آئی ایم ناٹ فار اٹ آلسو, کہ آئی ہیو اے مڈل گراؤنڈ کہ ٹھیک ہے لائک آپ کر لیں, بٹ میں کہتا ہوں کہ بائبل کی جو پاور ہے اس کو پروو کرنا چاہیے.
بائبل کی پاور جو ہے وہ آپ کی بات سے دکھنی چاہیے, نظر آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو دیٹ از مور افیکٹو. یہ اصل میں بات ہی یہی ہے, یہی افیکٹونیس ہے. جیسے آپ ڈبیٹ کی بات کر رہے ہیں, میں نے کہیں سنا ہے, کئی دفعہ سنا ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تو لوگ خود اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں. کے ایل ناصر صاحب پاکستان کے میرے خیال میں سب سے بڑے ڈبیٹر رہے ہیں, ایسی ایسی, لیکن ان کا اینڈ پہ کہنا یہ تھا کہ میں نے مناظرے بہت جیتے ہیں لیکن کوئی روح نہیں جیتی. بالکل بالکل ایسا. اس طرح مناظرہ تو جیسے آپ نے بہت جیتے ہیں لیکن روح کو نہیں جیتی. تو اس طرح کے مسائل تو رہتے ہیں, وہ ڈبیٹ سے نہیں جیتا جا سکتا. لیکن اگر آپ اسی ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کروں جو میں پہلے کہہ رہا ہوں, جس دن پطرس نے عید پینتیکوست کے دن اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں پہلا واز کیا, بائبل مقدس کہتی ہے کہ 3000 لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیوڈ بھائی, بات صرف اتنی سی ہے کہ اس نے واز کیا جو انہیں کنونس کر رہا ہے, اس کے پیچھے پاور ہے جو کام کیا جس نے, اس کے پیچھے میرے نقطہ نظر سے وہ چینج ہے, وہ قدرت ہے جو ان کی زندگیوں کے اندر نظر آ رہی ہے. بالکل. وہ لوگ اس لیے, میسج تو ہے کلام کا, سچائی تو ہے کہ یسوع مسیح ہے, لیکن یسوع مسیح نے ان کی زندگیوں میں کام کیا وہ بھی تو نظر آ رہا ہے, اس کی زندگی سے نظر آ رہی ہے وہ چیز. پالوس کی پطرس کی زندگی سے نظر آ رہی ہے, 120 کی جماعت کے اندر سے نظر آ رہی ہے کہ وہ سب غیر زبانیں بول رہے ہیں, لیکن بول کیا رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں کہ وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے ہیں. اب میں ذاتی طور پر سمجھتا کہ وہ کام وہ ہیں جو ان کی زندگی میں ہوئے ہیں, اور لوگ کلام سننے کے بعد سمجھ پائے ہیں کہ یہ کام اب یسوع مسیح ہے جو مسیحا تھا, یہی مسیحا تھا. تو اس پر ایمان لا کے یہ لوگ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں. ان کا سوال ہے کیونکہ وہ بدلی ہوئی زندگیاں دیکھ رہے ہیں. میں اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ لوگ تو وہی ہیں. بالکل. عید فصح کا موقع ہے اور 120 کے خاندان والے, ان کے ریلیٹیو, ان کے یار دوست, ان کی سہیلیاں اور ہر طرح کے ملنے کاروباری لوگ سارے موجود ہیں, اور لوگ جنہوں نے سنا ہوگا وہ یار ہے تو ساڈے چوں نے, آج جب بدلے ہوئے کیویں نے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کا سوال ہے ہم کیا کریں بھائی. اصل میں وہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح ہونا چاہتے ہیں, تمہاری طرح ہونا چاہتے ہیں, تو کیا کریں. تو پطرس نے بتایا کہ کیا کرنا ہے, توبہ کرو, یسوع مسیح پر ایمان لاؤ, توبہ کرو, پانی کا بپتسمہ لو, تو روح القدس تمہیں نام میں مل جائے گا, تو تم بھی ہماری طرح ہو سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل. سننا نہیں چاہتے, خالی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ لکھا بھی ہے کہ دنیا جو ہے وہ تو گناہ میں مر رہی ہے اور وہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے. یعنی خدا کے بیٹے بیٹی آئے اور ہمیں بتائیں, ذرا بتائیں نہیں, ہمیں دکھائیں کہ سچائی کیا ہے. یہ پہلے دور کی کلیسیا جو ہے, اعمال کی کتاب کی کلیسیا, یہ صرف جیسے میں نے پہلے کہا سنا تھوڑی رہی ہے, وہ سنا رہی ہے کہ یسوع صاحب کچھ ہے, یہ نجات دہندہ ہے اس کے, لیکن جو نجات انہوں نے پائی ہے وہ ان کے ذریعے لوگ دیکھ بھی تو رہے ہیں, اس محبت کی صورت میں جو ان کی لائف سے باہر آتی ہے, اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اگر کہتے ہیں نا کہ ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں دکھوں میں, یہ میں صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ مرہم رکھنے کی بات کرنی ہے, یہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ بھی رہے ہیں. جو بالکل سامری والا صاحب ہے, وہ قائن اور لاوی دونوں نکل گئے, سامری آیا تو اس نے اپنا مرہم بھی دیا, اس نے اپنا گدھا بھی دیا, اس نے اپنے پیسے بھی دیے, وہ پیدل بھی چلا, اس نے سب کچھ دیا, اس نے کر کے دکھایا کہ جس خدا کو وہ جانتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ سامری تھا, وہ یہودیوں کے خدا کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا, لیکن وہ کسی ایسے خدا کو جانتا جو اسے بتاتا تھا کہ اس کو کیسے مدد کرنی ہے. تو یسوع نے اس شخص کو یہ کہا تھا کہ تیری دانست میں کون ہے بھائی جس نے اس کی مدد کی ہے, جس نے رحم کیا ہے. اس نے کہا جی سامری. یسوع نے کہا تو بھی ایسے ہی کر, تو بھی ایسے ہی کر, جا لوگوں کی مدد کا, پتہ چلے کہ تیرے پاس جو زندگی ہے وہ فرق ہے. بیسیکلی ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کنورشنز ہو اور لوگ بدلیں اور یا ہمارے کلام سنانے سے بدلیں, تو ایز اے ہم لوگوں جیت سکیں, تو اٹس مور امپورٹنٹ کہ ہماری زندگی سے نظر آئے وہ, بجائے اس کے ہمارے صرف منہ کے بولنے سے نظر آئے. 100% ڈیوڈ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں. تو بات یہ ہے ڈیوڈ بھائی کہ یہ بائبل مقدس
یہ جو پیچھے نظر آ رہی ہے یہ میرے صرف سنانے کے لیے نہیں ہے. اصل میں یہ بائبل مقدس پہلے میرے لیے ہے کہ میں اس کے مطابق زندگی کو جیوں. جب میں اس بائبل مقدس کے مطابق زندگی جیوں گا اور دوسرے دیکھیں گے تو پھر ان کے لیے ایک اٹریکشن ہے. پھر آپ کہیں پر بھی ہیں موو کر رہے ہیں تو یہ ایک اٹریکشن ہے کہ یہ شخص جو ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے یہ فرق نہیں ہوا. پھر لوگ آپ کو پوچھے تو پھر آپ کو اپنے مان کا بتانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. وہ اصل پروف ہے. وہ پروف ہے جو کسی کو سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے کہ یار مجھے اس پر بھی غور کرنا چاہیے, دھیان دینا چاہیے. اگر یہ فرق ہے اور یہ اس وجہ سے فرق ہے تو شاید سچائی کچھ اور ہے. پھر آپ کسی کو وہاں تک لا سکتے ہیں. آگے کام رول کو اس کا, فائنل رول کو اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ شخص کو کنونس کرتا ہے اور وہ پھر بدل جاتا ہے. لیکن جہاں تک میرا کام ہے, جو مجھے سمجھ آتا ہے, خالی سنانے کی باتیں نہیں ہیں, انجیل جینے کے لیے ہے. زندگی جو خدا دیتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے جینے کے لیے ہے. اس سے ثابت ہو سکتا ہے کہ بائبل بھی سچی ہے, ہمارا خدا بھی سچا ہے. ادروائز ہم جو مرضی کہتے رہے وہ ثابت نہیں کر سکتا. میرے خیال میں تو اسی طرح سے ہے جو مجھے سمجھ آئی آج تک. ایماندار وہ شخص ہے جس نے خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. خدا کو ایسی کیا محبت ہے, اور بیٹے نے کیوں جان دے دی. آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا یسوع کے ساتھ. یسوع مسیح کیونکہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں. اچھا اب جو خدا کے خلاف ہے وہ تو آسان ہے کہ جا کے معافی مانگ لو. مسئلہ تو میرا ہے نا, مسئلہ ہے ایکسپیرینس کا, ریویلیشن کا, کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو.